السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں اور وہ موضوع ہے اسلام اور جدید سائنس۔ تو آج ہم اس پر دلائل اور مثالوں کے ساتھ اپنی بات رکھیں گے اور آپس میں سوال جواب بھی کریں گے۔ تو میں بسم اللہ کے ساتھ اس بحث کا آغاز کرتی ہوں۔ اقرا اور ممتاز کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے مناظرے پیش کریں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ حدیث کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا حکم ہے اور چاند کی 13 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اس کے سائنس فائدے ہر 12 مہینے کے 13 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اور ہفتے میں عید اور جمعہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ وقفہ بھوکا رہنے سے جسم کی زہریلی مادے خارج ہو جاتی ہیں اور کینسر کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اب میرا آپ کو سوال ہے، پانی پیتے وقت برتن میں واپس سانس چھوڑنے کے نقصانات کو اسلام اور سائنس کی روشنی سے ثابت کیجیے۔ اگر پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولنے کی آپ کے لیے جب سائنٹسٹ نے ریسرچ کی اور پانی میں سانس چھوڑ کر اسے لیب میں ٹیسٹ کیا، نتیجے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پتہ چلا کہ جو پانی میں سانس چھوڑتے ہیں اس پر کاربونک ایسڈ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خون کی پی ایچ کم ہونے لگتے ہیں اور ہمارے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بخاری شریف حدیث نمبر 30 میں بتائی تھی کہ تم میں سے جب کوئی پانی پیے تو اس پانی کے اندر سانس نہ لے۔ میرا آپ سے سوال ہے، دان کا جاننے میں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، ایسے سائنس مانتے ہیں، اس طرح سے ثابت کیجیے۔ ہم چلتے جاتے ہیں تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور ٹائم ہو جاتا ہے، یہ تو سائنس مانتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ سورۃ النمل کی 25 میں اللہ تعالیٰ سے جو مثال پہلے حکمت دے رہی کہ ہم چاند پر جاتے ہیں تو ہمیں سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اس کے سائنس فائدے ہیں۔ پہلے مسواک کا استعمال بتاتے تھے، جدید ڈائٹل ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ مسواک کو قدرتی طور پر فلورائڈ، سلیکا اور اینٹی بائیٹل اعزاز ہوتے ہیں جو حصوں کو دانتوں کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، زمین کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گول ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈے کے آکار کی ہوتی ہے، صحیح کیا ہے؟ اسے آپ اسلام اور سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں پوری دنیا یہ مانتی تھی کہ زمین سوال ہے، تب قرآن لے کر بڑے انڈے کیسے ہیں؟ سوچیے 1400 سال پہلے جب سائنس صحیح نہیں تھی تب قرآن نے وہ حقیقت بیان کی جو انسانوں کو صدیوں بعد سمجھ آئی۔ اللہ پاک نے سورہ نازعات میں کہا والارض بعد ذالک ہم نے زمین کو دہا کیا۔ ارض میں دہا کا ارض ہے ایک طرف پھیلانا۔ آج کا سائنس یہی کہتا ہے کہ زمین گول نہیں بلکہ انتخاب ہے، لیکن یہ بات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ سائنس کہتا ہے کہ لوہا زمین کی پیدائش نہیں ہے، اسے اسلام میں ثابت کیجیے۔ مختلف چیزیں ہیں جو زمین کی پیدائش نہیں ہے، جیسے کہ لوہا زمین کی پیدائش نہیں، لیکن اس سے کسی ہائیڈروجن سے زمین پر لایا گیا تھا۔ یہ بات سائنس نے آج بتائی ہے، لیکن اس تجدید قرآن پاک کی سورۃ الحدید میں آپ سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ لوہا زمین کی پیدائش نہیں ہے۔ میرا سیدھی کروٹ سونا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ تھا، اس کے سائنس فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں کروٹ سے سونے کی ترغیب کرتے ہیں۔ آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ دائیں طرف سونے سے دل کا دباؤ نہیں پڑتا اور آدمی بھی بچتا رہتا ہے اور تعداد کی شکایت نہیں ہوتی۔ موبائل فون سے نکلنے والی ترنگیں ہمارے دل و دماغ کو کیا نقصان پہنچا رہی ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اصل میں وائی فائی اور فائل رہنے سے ہمارا فون برا نہیں ہے، 2 دن کے بعد جس میں ایک پازیٹیو چارج آتا ہے جس سے ہمارے خون کے خلیے آپس میں چپک جاتے ہیں، لیکن سائنس نے تجربہ کا علاج نکالا ہے۔ جب تمہارا جسم زمین سے ٹچ ہوتا ہے تو تمہارا سارا وجود زمین کو لیتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرتے ہو تو سب میں تمہاری ساری پریشانیوں ٹینشن دور ہو جاتی ہے، تو اس کو جیسے زمین تمہارا سارا خون دور دیتی ہے۔
ہم سب کو اپنے سوال ہیں آج کی سائنس مانتی ہے کہ ہر دنیا کے انسان کے فنگر پرنٹ الگ ہوتے ہیں، اسے اسلام کے ساتھ کیجیے۔ ہمارے فنگر پرنٹ الگ ہوتے ہیں، ہماری فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر سے میچ نہیں کھاتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ سائنس نے آ رہا ہے، لیکن یہ بات اللہ قرآن پاک کی سورۃ القیامہ سورۃ نمبر 4 میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ ہماری فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کھاتی۔ میرے پیارے ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں، اور وہ موضوع ہے اسلام اور جدید سائنس۔ تو آج ہم اس پر دلائل اور مثالوں کے ساتھ اپنی بات رکھیں گے اور آپس میں سوال جواب بھی کریں گے۔ تو میں بسم اللہ کے ساتھ اس بحث کا آغاز کرتی ہوں۔ اقرا اور ممتاز کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے مناظرے پیش کریں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ حدیث کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور چاند کی 13 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اس کے سائنس فائدے ہر 12 مہینے کے 13 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اور ہفتے میں عید اور جمعہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ وقفہ بھوکا رہنے سے جسم کی زہریلی مادے خارج ہو جاتی ہیں اور کینسر کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اب میرا آپ کو سوال ہے، پانی پیتے وقت برتن میں واپس سانس چھوڑنے کے ممکنات کو اسلام اور سائنس کی روشنی سے ثابت کیجیے۔ اگر پانی پیتے وقت برتن میں سانس لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولنے کی آپ کی جب سائنٹسٹ نے ریسرچ کی اور پانی میں سانس چھوڑ کر اسے لیب میں ٹیسٹ کیا، نتیجے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پتہ چلا کہ جو پانی میں سانس چھوڑتے ہیں اس پر کاربونک ایسڈ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خون کی پی ایچ کم ہو سکتے ہیں اور ہمارے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بخاری شریف حدیث نمبر 30 میں بتائی تھی کہ تم میں سے جب کوئی پانی پیے تو پانی کے اندر سانس نہ لے۔ میرا آپ سے سوال ہے، جان کر جاننے میں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، ایسے سائنس مانتے ہیں اس طرح سے ثابت کیجیے۔ ہم جانتے ہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن سائنس میں قرآن پاک کی آیت سورۃ نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ سے جو مثال پہلے فرما چکے ہیں کہ ہم چاند پر جاتے ہیں ہمیں سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اس کے سائنس فائدے پہلے مسواک کا استعمال بتاتے تھے۔ جبکہ ڈائٹل ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ مسواک کو قدرتی طور پر فلورائڈ، سلیکا اور اینٹی بائیٹل اعزاز ہوتے ہیں جو مصنوعوں کو دانتوں کی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ زمین کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گول ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈے کے آکار کی ہوتی ہے، صحیح کیا ہے؟ اسے آپ اسلام اور سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں پوری دنیا یہی مانتی تھی کہ زمین سوال ہے، تب قرآن نے کہا کہ انڈے جیسی ہے۔ سوچئے 1400 سال پہلے جب سائنس صحیح نہیں تھی تب قرآن نے وہ حقیقت بیان کی جو انسان کو صدیوں بعد سمجھ آئی۔ اللہ پاک نے سورہ نازعات میں کہا والارض بعد ذالک ہم نے زمین کو دہا کیا۔ ارض میں دہا کا ارض ہے ایک طرف پھیلانا۔ آج کا سائنس یہی کہتا ہے کہ زمین گول نہیں بلکہ انڈاکار ہے، لیکن یہ بات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ سائنس کہتا ہے کہ لوہا زمین کی پیدائش نہیں ہے، اسے اسلام میں ثابت کیجیے۔ مختلف چیزیں ہیں جو زمین کی پیدائش نہیں ہے، جیسے کہ لوہا زمین کی پیدائش نہیں ہے، لیکن اسے کسی ہائیڈروجن سے زمین پر لایا گیا تھا۔ یہ بات سائنس نے آج بتائی ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الحدید میں آپ سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ لوہا زمین کی پیدائش نہیں ہے۔ میرا سیدھی کروٹ سونا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ تھا، اس کے سائنس فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں کروٹ سے سونے کی ترجیح کرتے ہیں۔ آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ دائیں کروٹ سونے سے دل کا دباؤ نہیں پڑتا اور آدمی بھی بچتا رہتا ہے اور تعداد کی شکایت نہیں ہوتی۔
मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंगें हमारे दिलो दिमाग को क्या नुकसान पहुंचा रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है? असल में वाईफाई फाइल रहने से तुम्हारा फोन बुरा नहीं है। 2 दिन के बाद जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज आता है जिससे तुम्हारे फोन के खुले आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन साइंस ने इस अजाब का इलाज निकाला है। जब तुम्हारा जिसम जमीन से टच होता है तो तुम्हारा सारा सूरज जमीन को लेती है। लेकिन 1400 साल पहले हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सजदा करते हो तो सब समय तुम्हारी सारी परेशानियों टेंशन भूल जाती है, तो उसको जैसे जमीन तुम्हारा सारा खून भूल देती है। हम सबका अपने सवाल है। साइंस आज की साइंस मानती है कि हर दुनिया के इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। इसे इस्लाम में साबित कीजिए। हमारे फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। हमारी फिंगरप्रिंट एक दूसरे के मिलत मैच नहीं खाते हैं। इस बात का अंदाजा साइंस ने आज लगाया है, लेकिन यह बात अल्लाह कुरान पाक की सूरत अल क़ियामत सूरत नंबर 4 में आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारी फिंगरप्रिंट दूसरे की फिंगरप्रिंट मैच नहीं खाती।